بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کلیم کیسرانی۔ ناظرین، یہ اس زمانے کی بات ہے جب صحابہ کرام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے۔ اولین سیرت نگار امام ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ حضرت سید صدیق اکبر مکہ کے متبول تاجر تھے۔ انہوں نے بارگاہ رسالت میں ہجرت کرنے کی اجازت طلب کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، اس معاملے میں جلدی نہ کرو، شاید اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی رفیق سفر بنا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے آپ کے دل میں یہ امید پیدا ہو گئی کہ شاید اس سفر میں سرکار کی میت نصیب ہو جائے۔ آپ نے 2 اونٹنیاں فوراً خریدیں۔ ان کو چرنے کے لیے دوسرے اونٹنیوں کے ساتھ جنگل میں نہ بھیجتے تھے، بلکہ انہیں گھر باندھ لیا، وہیں ان کے چارے وغیرہ کا بندوبست فرماتے۔ کیا معلوم کس وقت ہجرت کرنے کا موقع ملے، اس وقت یہ اونٹنیاں پاس ہوں تاکہ فوراً تعمیل ارشاد ہو، اونٹنیوں کو باہر سے منگوانے میں بھی تاخیر نہ ہو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ دن میں ایک بار ہمارے گھر ضرور تشریف لاتے، کبھی صبح سفیرے اور کبھی شام کے وقت۔ جس روز حضور کو ہجرت کا عذر ملا، اس روز خلاف معمول دوپہر کے وقت تشریف لے آئے۔ حضرت ابو بکر نے دوپہر کے وقت حضور کو آتے دیکھا تو کہنے لگے، آج کوئی خاص بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تشریف لا رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے گھر میں قدم رنجہ فرمایا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چارپائی سے پیچھے ہٹ گئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر استراحت فرما ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، سب کو باہر نکال دو، ایک راز کی بات کرنا ہے۔ آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں صرف آپ کی دونوں غلام زادیاں عائشہ اور اسما ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ میرے ماں باپ حضور پر قربان ہوں، کیا معاملہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آج مجھے یہاں سے نکلنے اور ہجرت کرنے کا اذن دیا ہے۔ حضرت صدیق نے بصد ادب گزارش کی، اے اللہ کے پیارے رسول، اس نیاز مند کو بھی میت کا شرف عطا ہو۔ فرمایا، ابو بکر، تم یقیناً اس سفر میں میرے ساتھی ہوگے۔ یہ مجدہ یعنی خوشخبری سن کر حضرت سیدنا صدیق اکبر کی آنکھوں سے فرط مسرت سے آنسو ٹپک پڑے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بخدا مجھے آج کے پہلے یہ معلوم نہ تھا کہ خوشی کے موقع پر بھی کوئی روتا ہے، یہاں تک کہ میں نے اس دن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روتے ہوئے دیکھا جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے ہمراہ لے جانے کی خوشخبری سے نوازا۔ پھر عرض کی، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سفر کے لیے 2 اونٹنیاں میں نے تیار کر رکھی ہیں۔ سفر میں راہ دکھانے کے لیے عبداللہ بن ریکت کو اجرت پر مقرر کیا ہے۔ یہ بنی عدیل بن بکر کے خاندان کا فرد ہے۔ یہ دونوں سواریاں اس کے حوالے کر دی گئی ہیں اور اسے بتا دیا گیا ہے کہ فلاں دن، فلاں وقت، فلاں شخص، فلاں جگہ ان کو لے کر حاضر ہو جائے۔ سبحان اللہ ناظرین، یہ وہ واقعہ تھا کہ جب حضرت ابو بکر اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مل کر ہجرت مدینہ کا ارادہ فرمایا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اس قسم کے واقعات کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔